اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفى ورسولہ المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھ لیں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کی مغفرت یا بڑوں کی عید۔ شعبان المعظم کا وہ مہینہ ہے جہاں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں زندوں کی بھی مغفرت کرتا ہوں، مردوں کی بھی مغفرت کرتا ہوں۔ عرف عام میں بات مشہور ہے کہ صرف مردوں کی مغفرت ہوتی ہے، نہیں، اگر آپ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل سے راضی ہو جائے تو دنیا میں ہی جیتے جی ہماری مغفرت ممکن ہے۔ اگر ہم ہر رات کی طرح ایسی مقدس راتوں کو پا کر بھی گزار دیں گے ایسے ہی، تو نہ زندگی میں مغفرت پاسبل ہے، نہ مرنے کے بعد مغفرت پاسبل ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہم پر یہ احسان فرمایا، ایسے متبرک دن، ایسی مقدس راتیں، ایسے معتبر لمحات، ایسے مبارک مہینے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ لوگوں اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو جاننے والے سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، جو اسلام کا، دین کا، قرآن کا، حدیث کا علم رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیں تاکہ معلومات میں اضافہ ہو، نالج میں اضافہ ہو۔ اسی طرح یہ فتنوں کا دور
جو چل رہا ہے اس پر فتن دور میں، جہاں پر میں نے اس بات کو بارہا کہا، میلاد کے موقع پر بھی کہا، معراج کے موقع پر بھی کہا، کہ صرف اور صرف پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ہی کیوں کھیلا جاتا ہے؟ یہ کوشچن مارک میں نے ہمیشہ کیا ہے، جبکہ اور بھی کئی چیزیں ہیں، جیسے کہ آج ہر بچے، ہر نوجوان، ہر بوڑھے، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے۔ اس پر کسی نے پوچھا کہ بغیر وائر کے یہ فون کا کنیکشن کیسے جاتا ہے؟ نہیں، تو دنیا کی سائنٹیفک پر آپ کو سوال نہیں ہوتا۔ جو داعی اسلام ہے، جو فاؤنڈر آف اسلام ہے، جو خدا کا محبوب ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا، اس نبی کی ذات سے کھلواڑ کیوں؟ جیسے کہ معراج کے موقع پر کہنے والوں نے کہا کہ معراج ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو کہتے تھے معراج جسمانی نہیں ہے، خواب ہے۔ اب اس کی حقیقتیں سامنے آتی جائی تو اب نیا پینترا کھیل رہے، نیا کھیل کھیل رہے ہیں کہ معراج ہوئی، لیکن رجب کی 27 کو ہی ہوئی، یہ کہاں ہے؟ کس طرح کی بات ہے بھائی؟ 1000 دفعے آپ کے سامنے بات کھول کر رکھ دی گئی ہے کہ ہر چیز کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر بیان اگر کر دے تو 7 زمین 7 آسمان بھی کم پڑ جائیں گے خدا کے کلام کے لیے۔ یہ خدا کا معجزہ ہے، یہ خدا کی قدرت ہے جو ایک قرآن مقدس کے اندر ہر چیز کو بیان کیا۔ اگر آپ نبی کی معراج مناتے منائیے، نہیں مناتے مت منائیے، اعتراض ہمیں نہیں ہے، اس سے کوئی سروگا نہیں ہے، مگر میدان محشر میں اس کا جواب سب کو دینا ہے۔ منانے والے کیوں منائیں، نہ منانے والے کیوں نہیں منائیں، سب کو جواب دینا ہے۔ جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب اسی طرح آئیں گے اب شعبان المعظم کی 15ویں شب کے متعلق، یہ شب برات کہاں ہے؟ تو بتائیے، معراج کا ذکر نہیں ہے، برات کا ذکر نہیں ہے، میلاد کا ذکر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو بابا پھر ایک مرتبہ آپ سے سوال کرتا ہوں، ساری دنیا سے سوال کرتا ہوں، جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہو، اب ذرا مجھے یہ بتا دو کہ آپ کے اور ہمارے پیدا ہونے کا ذکر کہاں ہے؟ عقلی دلیل دے رہا ہوں، اب بتائیں، قرآن میں ہے؟ نہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ ارے مناتے منائیے، نہیں مناتے مت منائیے، لوگوں کو کیوں بہکاتے ہو کہ رجب کی 27 تاریخ ہی ہے؟ اب یہاں پر بھی اگر یہ بات سمجھا دیں تو کہتے ہیں نہیں، معراج ایک دفعہ ہوئی تھی، آپ ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ تو پھر آئیے وہی دنیاوی اعتبار سے بات بتاتا ہوں۔ آپ کے اور ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک ہی بار ہوتا ہے نا وہ بچہ، دوسرے بچے کی بات نہیں، جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ ایک ہی بار ہوتا ہے نا، وہ بچہ دوبارہ دوسرے سال تو جنم نہیں لیتا، تیسرے سال جنم نہیں لیتا، 30 سال بعد جنم نہیں لیتا، تو پھر ایوری ایئر اس کا برتھ ڈے مناتے، وہ کیا ہے؟ ایوری ایئر اس کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، وہ کہاں ہے؟ شادی ہوتی ہے، ایک مرتبہ شادی ہوئی، وہ دوسری تیسری چوتھی شادی اپنی جگہ ہے، پہلی شادی کی بات کر رہا ہوں، ایک مرتبہ ہو رہی ہے، دوسرے سال تو پھر اس مرتبہ شادی نہیں ہوتی، نہ آپ کے گھر والے اس طرح تقریب کرتے ہیں، نہ آپ کے سسرال والے اس طرح کا فنکشن کرتے ہیں، پھر میرج اینیورسری کیوں مناتے ہیں؟ ہر سال ایوری ایئر میرج اینیورسری، شادی سالگرہ کیوں منایا جاتا ہے؟ جواب دے سکتا؟ کوئی نہیں دے سکتے۔ تو لہذا مقصد یہی ہے کہنے کا
کہ اگر آپ کو اعتراض کرنا ہے ابو جہل پر اعتراض کرو، اعتراض کرنا ہے ابو لہب پر اعتراض کرو، اعتراض کرنا ہے عتبہ پر اعتراض کرو، اعتراض کرنا ہے شیبہ پر اعتراض کرو، کمنٹ کرنا ہے فرعون پر کمنٹ کرو، کمنٹ کرنا ہی ہے نمرود پر کمنٹ کرو۔ یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیوں کھیلا جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں کہو اللہ ایک ہے۔ یہی تو قصور ہے نا میرے نبی کا کہ جس نے ساری امت کو، سارے بندگان خدا کو راہ راست پر لائے، سارے بندگان خدا کو 5 وقت نماز کی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی، اسلام کی تعلیم دی۔ یہی قصور ہے نا۔ اگر میرے نبی نہ کہتے قولوا لا الہ الا اللہ، بجائے اس کے چھوڑ دیتے، تو نہیں معلوم ہم میں سے کتنے آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے، نہیں معلوم ہم میں سے کتنے شجر و حجر کی پرستش کرنے والے ہوتے، نہیں معلوم ہم میں سے کتنے پتھروں کو اپنا معبود بنا لیتے۔ ہمارے نبی ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، زحمت نہیں۔ زحمت تم سمجھتے ہو، اسی لیے دنیا میں ہی زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، سکرات میں بھی کامیاب و کامران ہوگا، قبر کی اندھیری زندگی میں بھی کامیاب و کامران ہوگا، میدان محشر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدموں میں اس کا حشر ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت والے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے تمام کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو نبوت کا تاج پہنایا ہے وہ شفاعت عظمی حاصل ہوگی، وہ شفاعت عظمی حاصل ہوگی۔ جب اس دنیا میں رہ کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزاری فرما برداری کرو حجت کیے بغیر، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ بامراد ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، غیب کا مقصد یہ نہیں کہ ہر کوئی بات جو ہمارے ذہنوں سے باہر ہو اس پر ایمان لائے، نہیں، جو نبی کا فرمان ہے وہ فرمان خدا بندی ہے، جو نبی کی نبوت والی زبان سے جو کلمات نکلتا ہے وہ خدا کا فرمان ہوتا ہے، اس پر عمل کریں، وہ غیب کی باتیں بتانے والے ہیں۔ اللہ نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے کمالات، ایسے اختیارات دیے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بخاری اور مسلم اٹھا کر دیکھ لیں، سیاہ ستہ کی اور بھی کتابیں، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد دیکھ لیں، مشکات اٹھا کر دیکھ لیں، جو حدیث کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا، رجب اللہ شعبان الشہری و رمضان امتی، رجب اللہ کا مہینہ ہے، نبی فرما رہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ان تینوں مہینوں کو اللہ پاک نے ایک ساتھ رکھا، اور ان تینوں مہینوں میں 3 مقدس راتیں رکھی۔ رجب کی 27ویں رات اللہ نے اپنے مہینے میں اپنے نبی کون مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
فرش سے عرش پر بلوایا، معراج سے سرفراز فرمایا۔ پھر شعبان کا مہینہ آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خدا بندی شعبان کے مہینے کو جب اپنی جانب منسوب کرتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب، نصف شعبان کی شب، جسے شب برات کہا جاتا ہے، لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، اس رات نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے۔ جن حضرات نے بغرض حج یا عمرہ حرمین شریفین کی زیارت کی ہوگی، جنت البقیع کی بھی زیارت کی ہوگی۔ جنت المعلیٰ کی زیارت اس میں لوگ نہیں کرتے جتنا جنت البقیع کی زیارت کرتے ہیں، اور جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے جنت المعلیٰ کا اتنا ذکر نہیں آتا جتنا ذکر جنت البقیع کا آتا ہے۔ بتاؤ، جنت المعلیٰ ہے مکہ مکرمہ میں، جنت البقیع ہے مدینہ منورہ میں۔ پھر جبکہ اہل سنت والجماعت کا ایمان و ایقان اس بات پر ہے، نبی خدا کے بعد ہے، حدیث قرآن کے بعد ہے، قول مصطفیٰ فرمان خدا کے بعد ہے، تو پھر دونوں قبرستان کے ساتھ جنت کا لفظ جڑا ہوا ہے۔ جنت المعلیٰ کی زیارت کے لیے اتنا جوق در جوق لوگ نہیں جاتے جتنا جب مدینۃ الرسول میں جاتے ہیں، بار بار جنت البقیع کے قبرستان میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں گئے تھے، جنت البقیع کے قبرستان میں گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ اب بتائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج جتنی عیش و آرام کی چیزیں ہیں، حلال طریقے سے بتا رہا ہوں، ناجائز تو ناجائز ہے، حرام تو حرام ہی ہے اپنی جگہ، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے آج جتنے عیش و آرام کی چیزیں ہیں، کیا میرے نبی کے دور میں تھیں؟ کیا صحابہ کے دور میں تھیں؟ نہیں۔ تو پھر صحابہ سے کس عمل میں غفلت ہونے کا امکان تھا؟ وہ صحابہ جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی ذات کو مقدم رکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو نہ صرف پیش نظر رکھا، بلکہ صحابہ کا ایمان و ایقان اس بات پر تھا کہ ان کے ضعیف والدین ان کے سامنے ہوں، ان کی شریک حیات ان کے سامنے ہوں، ان کا ثمرہ، ان کا پھل یعنی ان کی اولاد ان کے سامنے ہو۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت نہ ہوتی، بے چین و بے قرار ہو جاتی، آنکھوں سے اشک بہنے لگتے، کوئی اور غم نہیں، غم اس بات کا ہوتا کہ نبی کے چہرے کی دیدار، نبی کے چہرے کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اور ان صحابہ کے لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کیا اور اللہ ان سے راضی ہے۔ جب انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ ان سے راضی ہے، تو پھر شعبان المعظم کی 15ویں شب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد اپنی عبادت سے اٹھ کر جنت البقیع کے قبرستان میں گئے۔ کیوں گئے؟ اہل بقیع کی مغفرت کی دعا کرنے۔ جب ان صحابہ میں کوئی کمی تھی نہیں، ان صحابہ کے لیے اللہ پاک فرما رہا ہے، انہوں نے مجھ کو راضی کیا، میں ان سے راضی ہوا، ان کے ہر عمل سے میں راضی ہوں، تو پھر انہیں مغفرت کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو بتا یہی جاتا ہے
کہ ہم جیسے گناہگاروں کو، ہم جیسے نادانوں کو، ہم جیسے علم سے ناآشنا لوگوں کو، یعنی کہ جو نہیں جانتے ان کو بتلانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جنت البقیع کے قبرستان میں جا کر دعا کی، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے بزرگ، تمہارے بڑے، تمہارے آبا و اجداد کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، اہل قبور کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ کیوں؟ صرف ان کی مغفرت کے لیے نہیں کہ اے بندگان خدا، جب تم اہل قبور کی زیارت کے لیے جاؤ گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ آج ہم مخمل پہ سو رہے ہیں، آج ہم اے سی میں آرام کر رہے ہیں، آج ہم نرم جگہ پر چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، لیکن ایک دن اسی مٹی میں آنا ہے، ایک دن اسی شہر خموشہ، اسی قبرستان میں آنا ہے، اسی زمین کی آغوش میں آنا ہے۔ یہ احساس کمتری کو اجاگر کرنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات اہل بقیع کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ یہ بات بتا دوں، جن کے لیے اللہ نے مقدر لکھ دیے، جو ماننے والے ہیں سن کر مان لیتے ہیں، کوئی پڑھ کر مان لیتے ہیں، کوئی دیکھ کر مانتے ہیں، لیکن جن کے سینوں پر اللہ نے مہر لگا دی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون فہم لا یسمعون فہم لا یبصرون۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون یہ آیت ہے، لیکن دیگر مقامات پر یہ الفاظ بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جن کے سینوں پر مہر لگا دی، اللہ نے جن کی آنکھوں پر مہر لگا دی، اللہ نے جن کی سماعت یعنی کانوں پر مہر لگا دی، وہ حق سنیں گے نہیں، وہ حق دیکھیں گے نہیں، وہ حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، لاکھ سر پٹک لے۔ اب آپ بھی کہیں گے مولانا جب سنتے نہیں تو آپ بولتے کیوں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کوئی عمل کریں یا نہ کریں، کوئی سنے یا نہ سنے، اس سے پرواہ نہیں ہے، سننے والا خدا اس کا رسول ہے، وہ سننے والا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ کی گرفت سے بچ جائیں کہ مولا تیرے فلاں گھر میں ٹھہر کر ہم نے تیری وحدانیت کو بیان کیا، تیرے نبی کی رسالت کو بیان کیا، وحدانیت اور رسالت کے ساتھ حقانیت کو بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن سننے والوں نے عمل نہیں کیا، تو مولا ہم قصوروار تو نہیں ہیں۔ یہ عاجزی و انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں بہت کرتے ہیں لوگ، سوشل میڈیا پر بہت کہتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ لوگوں اگر تم کسی بات کو جاننا چاہتے ہو تو ان سے پوچھو جو اہل علم ہے، جو اہل علم ہے۔ بس وقت اور آخری بات ذہن میں رکھنے، شعبان المعظم کی 15ویں شب جمعرات کا دن دو ہری خوشیاں مل رہی ہیں، ایک تو برات یعنی دوزخ سے آزادی، برائیوں سے بری ہونے کی رات ہے، دوسرا شب جمعہ مل رہا ہے، جمعہ کی شب لگ رہی ہے، اور لیلۃ البرات کی مناسبت میں بڑی خاص فضیلت یہ رکھی گئی ہے، انشاءاللہ اس رات میں بتاؤں گا، لیکن جو اہم بات ہے اس کو بتا دے رہا ہوں تاکہ ہر کوئی عمل کر لے، بہتر ہوگا۔ لیلۃ البرات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ درازی عمر کی نیت سے، دوسری مرتبہ رزق میں کشادگی کی نیت سے، تیسری مرتبہ آفات و بلیات سے محفوظ معمون رہنے کی نیت سے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، پہلی مرتبہ درازی عمر کی نیت سے، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، پھر اللہ پاک سے دعا کریں۔ دوسری مرتبہ رزق میں کشادگی کی نیت سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، پھر 2 رکعت نماز ادا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ تیسری مرتبہ
آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رہنے کی نیت سے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ یہ عمل مساجد میں ہوتا ہے، سورہ یاسین تلاوت ہوتی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھ سکتے، دعا نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں۔ یہ خدا کا گھر ہے، یہاں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہی ہیں، لیکن اپنے گھروں میں بھی اہتمام کریں، کیونکہ مرد حضرات مسجد میں آتے ہیں۔ ہم اصل رحمت خدا کی ہمیں چاہیے اپنے گھروں میں، تو اپنی خواتین کو بھی ترغیب دیں، تلقین کریں کہ اس رات میں گھر کا ہر فرد جو قرآن پڑھنا جانتا ہے 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، 3 مرتبہ۔ نہیں معلوم پھر آنے والے سال یہ رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اگر اس رات تک میں زندہ رہوں تو آپ کے درمیان حاضر رہوں گا، اگر موت آ جائے بس بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا، لیکن یہ رات ملنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں جب آپس میں ملاقات کرو تو اس ملاقات کو آخری ملاقات تصور کرو، نہ جانے اگلی ملاقات ہو یا نہ ہو۔ پھر اس جگہ نبی پاک نے بھی فرمایا کہ لوگوں ملاقات تو اپنی جگہ ہے، تم جو سانس لے رہے ہو اس سانس کو آخری سانس سمجھ کر لینا، نہ جانے اگلی سانس بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ اب آپ یہ سن کر کہیں گے مولانا یہ بات ہمیشہ ہر سال آپ کرتے آتے ہیں، اور ہر سال آپ بھی آتے ہیں، ہم بھی آپ کو دیکھتے ہیں، پر نہیں معلوم کون کب رہتے کون کب چلے جائے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے ایسی مقدس راتیں پا کر، ایسے معتبر ایام کو پا کر اس کی تعظیم و تکریم کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا الحمد للہ۔